مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، آج کی تعریف کرتے ہیں، آج کے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، روشنی کے لیے، صحت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، تاکہ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ خدا کی پاک حضوری میں آئیں۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم مدرس ڈے منا رہے تھے اور خدا نے ہمیں کلام دیا تھا جو امثال پہلا باب اس کی 8 آیات میں تھا، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا۔ اے میرے بیٹے، کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ کی تربیت پہ کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ یہی تمہیں سرفراز کرے گا۔ اور اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے جو خدا نے کہا ہے، اس کے حکموں کو مانے، اس کی پاک مرضی پہ چلے۔ خدا کا کلام جس طرح استثنا 7 باب 9 میں لکھا ہے، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتا ہے اور اس کے حکموں کو مانتا ہے، ان کے ساتھ 1000 پشتوں تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ آمین۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، خدا نے کیے ہیں، اور خدا ہمیں ہمیشہ اپنے وعدوں کے مطابق جو اس نے کیے پورا کرتا ہے۔ خدا کا پورا کلام زندہ کلام رحم پر اور وعدوں پر ہے اور عہدوں پر ہے۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو استثنا 66 اس کی 13 آیات میں ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں خداوند اپنے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری ماں کی طرح، اگر مائیں نہیں ہیں، اور ماں خدا ہی نے بھیجی تھی تاکہ وہ ہمیں سنبھالے، لیکن خدا کہتا ہے اگر تمہاری ماں نہیں ہے، تو آج کا کلام ان بیٹے بیٹیوں کے لیے ہے جن کی مائیں نہیں ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تسلی دوں گا، تم یروشلم میں تسلی پاؤ گے۔ یروشلم جو خدا کا نیا شہر ہے، جو وہ خود ہمارے میں بستا ہے۔ ہاللیلویا۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ لوگوں کو تسلی دو کلام کے ذریعے، خدا کا زندہ کلام جو 2 دھاری تلوار ہے، جو شعلے کی مانند ہے، جو ہمیں تسلی بھی دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری ہتھیار ہے، اختیار ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ ہتھیار ہمیں دشمنوں سے بچاتا بھی ہے، یہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، یہ ہماری پناہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو تسلی دو، کیونکہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، جس طرح عیسائی 51:12 میں کہ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے یا آدم زاد سے جو گھاس کی مانند ہو جائے ڈرتا ہے؟ خدا ہمیں کہتا ہے کسی سے بھی مت ڈرو، کسی سے بھی نہ ڈرو، صرف تمہاری نظریں کس پر ہونی چاہیے؟ مجھ پر ہونی چاہیے۔ مجھ پر توکل کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، تاکہ میں ہی تمہیں تسلی دینے والا خدا ہوں۔ اسی طرح خدا کہتا ہے زبور 118:6 میں، خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں ہر مشکلوں سے، ہر تکلیفوں سے باہر نکالے گا۔ اسی طرح عیسائی 54 میں ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا وہ کام نہیں کرے گا، جو زبان عدالت میں بھی تجھ پر چلے گی وہ اسے مجرم ٹھہرائے گی، اسی کو مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور اس کی راست بازی مجھی سے ہے۔ خدا کہتا ہے اگر کوئی بھی ہتھیار اختیار تمہارے خلاف استعمال کیا جائے گا وہ کام نہیں آئے گا، چاہے آپ کے خلاف کتنی بھی گواہیاں دی جائیں گی لیکن وہ کام نہیں آئیں گی، کیونکہ خداوند کہتا ہے تمہاری راست بازی میرے ساتھ ہے۔ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے، ہمیں صرف خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، جس طرح استثنا 28 باب اس کی 7 میں لکھا ہے کہ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔
وہ ایک راستے سے آئیں گے، لیکن میرا خدا کہتا ہے کہ وہ 7 راستوں سے جائیں گے اور ہمارے سامنے جائیں گے۔ ہمارا خدا ہماری جنگ لڑتا ہے، ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا خدا ہمیں بچاتا ہے، ہمارا خدا ہمیں چھڑاتا ہے۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے اور کہتے ہیں کہ مت ڈرو، جس نے آج تک سنبھالا ہے آگے بھی ہمیں سنبھالے گا۔ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے منہ کی باتیں۔ اس نے ہمیں سر بولا ہے، دم نہیں بنایا۔ ہمیں اس نے اپنے خاندان میں شریک کیا ہے، ہم اس کے خاندان میں ہیں، اور جب ہم خدا کی حضوری میں ہیں، ہم پر فضل پر ہی فضل ہوتا رہتا ہے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، اور اس نے کہا میں تمہیں ہر مشکل سے نکالوں گا۔ خدا نے یونا نبی کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، خدا نے دانیل کو شیروں کی مان سے نکالا، خدا نے لازر کو موت کے منہ سے نکالا، ویسے ہی آپ کو بھی اور مجھے بھی خداوند ہر مشکل سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں صرف تخت سے زمین پر میرے اور آپ کے لیے آیا، اس لیے آئے کہ وہ ہمیں زندگی دیں اور ہم زندگی پائیں اور ہم کثرت سے زندگی پائیں۔ پریز دا لارڈ۔ اس پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے، ہمیں صرف خدا پر اطمینان رکھنا ہے۔ ہمیں اگر ہماری مشکلیں ہیں تو انہیں کہہ دو، اے مشکلیں دور ہو جا، میرا خدا بڑا ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں اگر دکھ اور تکلیف آتے ہیں نا تو وہ خداوند کے منہ کی باتیں وہ خود ہمیں سنبھالے گا، خدا سنبھال لے گا، اور ہمیں خدا کے منہ کی باتوں پر یقین کرنا ہے۔ ہم نے جو خدا نے کہہ دیا وہ انسان نہیں جو وعدہ کر کے بھول جائے۔ یہ خداوندوں کے خدا ہیں، جن کے منہ کی باتیں نکلی ہیں وہ کبھی نہیں ٹلیں گی۔ جو خدا نے کہہ دیا وہ پورا کرے گا۔ آئے اس کلام کو تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے مانگے جن کی ماں باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، اور وہ پریشان ہیں، وہ مشکل میں ہیں۔ آج ان کے لیے ہم تسلی کو مانگتے ہیں، جو خدا نے خود کلام کیا ہے کہ میں ہی تمہیں تسلی دوں گا، میں ہی تمہیں دلاسا دوں گا، میں تمہاری ماں بنوں گا۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ چھوڑ بھی جائیں تو میں تجھے کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خدا باپ اس کلام کو ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے مانگتے ہیں جو دنیاوی ماں باپ سے اب محروم ہیں۔ باپ ان کے لیے آپ کی شفقت کو، آپ کے اس کلام کو، اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ خدا باپ سب کے لیے تسلی اطمینان کو مانگتے ہیں۔ خداوند خاص طور پر میں التجا کرتی ہوں ان تمام بیٹیوں کے پاس جن کے پاس ابھی تک خدا باپ اولاد نہیں۔ باپ جی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ان کے لیے اولاد جیسی رحمت کو، برکت کو، پھلوں کو مانگتی ہوں، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ میری کوئی بیٹی بانجھ نہیں رہے گی، میں اسے پھلدار بناؤں گا۔ تو ہونے دے آپ کا کلام ہر بیٹی کے لیے ہو باپ جی، جو اس کلام کو ریسیو کرے خدا باپ ان کے گھروں میں خدا باپ اچھے بیٹے بیٹیاں ہوں جو خداوند آپ کی طرف سے ہوں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، اولاد جیسی سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی اور کبھی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، جتنے نام آپ کے پاک مذبح پہ رکھے گئے ہیں باپ ان کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ شافی ہو، اور آپ نے کہا میں ہی تجھے شفا دوں گا اور تو شفا پائے گی۔ ہر طرح کی شفا صرف آپ کے پاس ہے باپ۔ سب کو برکت دے، سب کے لیے خدا باپ زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو بولتے ہیں۔ خدا کا فضل، خدا کی محبت اور خدا کی رحمت اور تسلی اور برکات ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہیں۔ خدا کے نگہداشت فرشتے ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ آپ سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔